کمرہ عدالت میں بھی اور کمرہ عدالت کے باہر بھی فواد چودھری نے کہا کہ نواز شریف کو کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے. فواد چودھری کا کہنا یہ بھی کہا یہ بدر بدن گاڑی میں لے جا رہے ہیں. فواد چودھری کو جوڈیشل کر دیا گیا ہے اور کچھ کہیں بھی کیا ہو رہا ہے یہ کوئی کیس ہے جس پہ جوڈیشل کیا جائے بس کل بھی ریمانڈ دیا تھا. ابھی جوڈیشری کرنے کو کہا ہے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ لائر کو میٹنگ کرنے تو لیٹس سی کہ ریمانڈ بھی نہیں بنتا تھا اس کیس میں. نہیں پی ٹی آئی سے تو رائے جدا کر لی, پھر بھی یہ کون کروا رہے ہیں؟ ابھی اس وقت جو ایف آئی آر ہے نا, اب اس کے متعلق بات کریں. سیاسی جماعتوں کے بیچ میں لائے ہمارے منہ سے کوئی لفظ نکلے گا ایسا پھر وہ ہائی لائٹ ہوگا. جو ایف آئی آر ابھی سیاسی جماعتوں پہ نہیں ہے, ان کے اوپر ایف آئی آر ان کے اوپر 50 لاکھ روپے کی ہے جو انہوں نے کسی امانتاً اپنے پاس کسی آدمی نے رکھا ہے. وہ آدمی آج تک نہیں آیا عدالت. اور میری تو کورٹ سے یہ بھی ایک التجا ہے کہ جی وہ جو رشوت دے رہا ہے وہ بھی تو اتنا ہی مجرم ہے نا, جو دے رہا ہے اور جو لے رہا ہے. تو اس کے اوپر ہم کیوں نہ کارروائی کریں جو رشوت وہ دے رہا ہے. تو ریکوری ہے لیٹس سی. اور اب دیکھتے ہیں کہ 50 لاکھ کی ریکوری ہے. کسی کو تھی اور واپس نہیں کی اور امانت میں خیانت ہو گئی. اور پسٹل بھی تھی اور گارڈس بھی تھے اور سب کچھ تھا. بس ہم اب انتظار ہی کر سکتے ہیں. یہی ہے کہ لیگلی کیا ہوتا ہے. کیا کوئی ناراض ہے؟ انفارمیشن ہے کہ 50 لاکھ ایسا کسی نے بندے نے رکھوایا تھا؟ نہیں, میری نالج میں نے آپ کو کل بھی یہ بات کی ہے کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے قرآن شریف پہ ہاتھ رکھ کے حلفاً بیان دیتی ہوں کہ ایسا کچھ بھی فواد چودھری نے کرپشن کیس نہیں کیا. اور اگر ہوتا تو کیا پچھلی سیاست جو 13 جماعتوں کی ایک حکومت بنی تھی پی ڈی ایم, وہ ہم پہ چھوڑتے کیا یہ کیسز؟ میں مان ہی نہیں سکتی اس بات پہ. تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا. میں ایز اے اہلیہ میں آپ کو یہ بات بتا رہی ہوں ایز اے وائف کہ میری نظروں کے سامنے نہ کبھی کوئی پیسہ آیا, نہ کبھی کوئی پیسہ کی خود ہوئی. ساری ہماری ٹیکس ریٹرن جو ہیں وہ جمع ہوئی نہیں ہے. آپ وہاں جا کے ای سی پی میں چیک کریے. ہر چیز ہماری لیگل ہے. ہر چیز ہماری جہاں سامنے ہے. یہ 2-3 دن رہے ہیں کسٹڈی میں پولیس کی, کوئی تشدد یا کوئی بلوانے کی ابھی کوشش؟ انہوں نے ایسا کوئی مجھ سے نہیں کہا کہ ایسا کچھ ہوا ہے. میں آپ کو بتاؤں دیور کوآپریٹو اور اللہ کا شکر ہے کہ فرمان میں رہے. ہم آگے بھی جو جوڈیشری کی ہے اس کی کارروائی ہم دیکھتے ہیں لیگلی کیا ہے. بس میرا پرائم منسٹر انوار الحق صاحب جو ہیں کیئر ٹیکر اس وقت پاکستان کے, وہ تو فواد صاحب کے دوست بھی کہلاتے ہیں. وہ تو دوست, بالکل میں ان کی رسپیکٹ کرتی ہوں. لیکن ان کا ظاہر سی بات ہے, دیکھیں جب ایک رشوت کا پرچہ ہے لیگل میٹرز میں, جب لائرز دیکھ رہے ہیں ہر چیز, تو تھوڑا سا انٹروین کرنا اور بات ہوتی ہے. لیکن میری آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی یہی ریکویسٹ ہے کہ وہ ایک سپریم کورٹ کے لائر ہیں. جس طریقے سے ان کو لایا جا رہا ہے عدالت میں, جس طریقے سے ان کے ساتھ ہتھکڑیاں لگا کے کپڑا ڈال کے, مجھے تو دکھ ہوتا ہے یہ سب دیکھ کے. میں کسی کو بلیم نہیں کرتی, لیکن بینگ اے وائف اور میرے بچے, کل میری بیٹی کہہ رہی تھی نسا کہ جی وائی ہی سو سیڈ,
मैंने उन्होंने उसको जब टीवी पे देखा तो देखिए बच्चे हमारा फ्यूचर है इस मुल्क का, तो हम उनकी क्या जहनकशी कर रहे हैं। तो मेरी यही है कि अगर आप किसी को पेश भी करें और मुकदमा भी किसी पे करते हैं तो एक तरीके से लाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल पाकिस्तान के सिटीज़न है वो, और सबसे पहली बात है कि ना तो हम इसको कुछ सियासी वो कहेंगे कि ये सियासी पर्चा है या सियासी विक्टिम पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। मैं किसी को ब्लेम नहीं करती, ये मुल्क भी मेरा है, ये फ़ौज भी मेरी है, और ये पॉलिटिकल पार्टीज़ भी मेरी हैं, और ये सब लोग हमारे, हमें सबको रह के इकट्ठे इस मुल्क को ठीक करना है। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने आखिरी सवाल फवाद को स्टे स्ट्रॉन्ग भी कहा, और साथ फवाद साहब जाते हुए ये कह कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को सियासी दर्जानात कम करना चाहिए, यानी कि उनको लग ये रहा है कि ये मामला पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का है, जबकि आप कह रही हैं कि मामला दूसरा है। देखिए वो सियासतदान है, मैं सियासतदान नहीं हूँ, तो वो जो बयान देंगे वो उन्हीं से सवाल, जो मेरा बयान है वो मैं आपको बताऊँगी। और रह गई नवाज शरीफ साहब का, आपको तो पता है वो तो यहाँ पे विजिट वीज़ा पे आते हैं पाकिस्तान में विजिट करना, और जब उनका टेनोर ख़त्म होता है पूरा शरीफ का नाम उठा के बाहर चला जाता है। और ये इन्होंने अपने छोटे मोटे जो है ना वो छोड़े में अता तारट बैठ के कह रहा होता है, और वो कह रहा होता है बैठ के ना तुम पहले अपने जाके हल्के में इलेक्शन तो लड़ो एक दफ़ा। फवाद साहब तो इलेक्शन लड़े हुए हैं, अपने हल्के से जीते हुए मुंतखब हैं, इनको क्या पता है कि किसको कहाँ पकड़ा है, किसको कहाँ पकड़ा है। देखिए कोई भी मुश्किल में हो, चाहे वो नून लीग हो, चाहे काफ हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे PTI हो, हमें किसी किस्म की तनकीद इस तरह की नहीं करनी चाहिए जब कोई भी पार्टी मुश्किल में हो। हमें उनका ख्याल रखना चाहिए और फैमिलीज को हर्ट नहीं करना चाहिए। मेरा तो नज़रिया यही है, बाकी मुझे नहीं पता कि मीडिया से कोई अपील या कोई कुछ कहना चाहिए। थैंक यू सो मच, और बस इसी तरह हिम्मत दिलाते रहें, इसी तरह आवाज़ पहुँचाते रहें, और अल्लाह से उम्मीद है जी अल्लाह इंशाल्लाह हमें ज़रूर सुरखरू करेगा। जी थैंक यू। ये जी फवाद चौधरी साहब की बेगम थी जो बता रही थी हालात और वाक़यात।